نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر کسی انسان پر کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت یا برے حالات آ جائیں تو پھر ایسے شخص کو اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے اور اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کو دور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہے۔ دعا دراصل بندے کا رب سے مقدس تعلق ہے۔ دعا میں انسان اپنے رب کے ساتھ اپنی دلی خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ دعا ہی وہ عمل ہے جس میں انسان اپنے بے بس اور مجبور ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے۔ جو بندہ اور خاص کر جو بندہ رات کو تہجد کے لیے اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسے شخص کو خالی ہاتھ واپس نہیں لٹاتا۔ جب بندہ اللہ کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لٹا دوں۔ تو ہم جب بھی رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت انبیاء کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کرے تو پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں اپنے بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل اور وظیفہ بتلانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس عمل کو صحیح نیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی خاطر اس عمل کو کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا اور اس کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ اگر کوئی شخص پریشانی یا مصیبتوں میں گرا ہوا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسی شخص کی تمام پریشانیاں اور مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ اور یہ عمل کرنا کب ہے؟ یاد رکھیں، یہ عمل ہمیں کرنا ہے تہجد کے وقت، کیونکہ تہجد کا وقت اور تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دیکھیں، نماز تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، جس کی کم سے کم تعداد 2 رکعت ہے، اور جس کے پڑھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کی تعریف کی ہے اور پھر ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ بھی فرمایا۔ اور یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، چونکہ ایسے وقت میں سارے افراد سوئے ہوتے ہیں، صرف اللہ کا نیک بندہ ہی اپنے نرم نازک بسترے کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر اٹھتا ہے اور پھر اپنے آپ کو عبادت الہی میں مشغول رکھتا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا میں اترتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت بالکل قریب آ جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ پکار کر فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، رات کے آخری حصے میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے جس مسلمان آدمی کو وہ میسر آ جائیں اور وہ اس میں دنیا اور آخرت کی کسی بھی بلائی کا سوال کرے تو پھر اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات کو ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حضور گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کا جو بہترین وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ تو تہجد کے وقت ہمیں رات کو 2 رکعت نماز تہجد ادا کرنا ہے۔ چاہیں آپ 2 رکعت پڑھیں، آپ چاہیں تو 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو بھی مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ ہاں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ دعا بھی ہے اور کلمہ توحید بھی ہے۔ اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسا قید خانہ یعنی مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے جس کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو جو شخص 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ تو بہت ہی آسان دعا ہے، ہر شخص پڑھ سکتا ہے، ہر شخص 1 منٹ میں کئی بار پڑھ سکتا ہے۔ تو ہم جب بھی رات کو نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو ہم اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، پھر انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا اہم اور خاص وظیفہ، جو شخص رات کے وقت 2 رکعت نماز تہجد پڑھ کے 111 مرتبہ قرآن مجید کی یہ ایک مختصر سی آیات پڑھے گا۔ کون سی آیات؟ ان اللہ لقوی عزیز، ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالی طاقت والا، قدرت والا، عزت والا۔ جو شخص قرآن مجید کی یہ ایک مختصر سی آیات 111 مرتبہ پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، پھر 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی جو بھی حاجت ہو، چاہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، چاہے کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، چاہے وہ کسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی دعا کو فوراً قبول فرمائیں گے، فوراً قبول فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی دعا کو۔ ہاں، تو دعا زمین و آسمان کے درمیان ایک مقدس تعلق ہے، ہاں، جس کے ذریعے انسان اپنے پروردگار سے جڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اور اس کے بندے کے درمیان جب مضبوط تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف دعا کے ذریعے ہوتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، جو کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔